اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہوتی ہیں، اور اسپیشلی ہمارے ساتھ حضور کے ثناخواں ہوتے ہیں جو حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں، ہم ان سے کلام بھی سنتے ہیں، کیونکہ سرکار کی تعریف کرنا، سرکار کی تعریف سننا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جو حضور کی ثنا کرتا ہے اور جو حضور کی ثنا سنتا ہے، اللہ پاک دونوں پر بڑی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے بے شک میں اور میرے ملائکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ حضور کی تعریف کرنا سلام ہی ہوا کرتی ہے۔ ناظرین، سرکار کی تعریف ساری کائنات کرتی ہے۔ پورا قرآن سرکار دو عالم صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، آج سے جو ایک دن ہے جس کا آغاز ہوا، جب ہم نے اس صبح جب اس کا آغاز ہوا تو کیا خوبصورت آغاز تھا۔ کیوں نہ خوبصورت آغاز ہو کہ اس مہینے کا آغاز ہوا ہے کہ جس مہینے میں سرکار دو عالم کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ کہ تمام مہینوں کا سردار اگر میں کہوں، عشق کی زبان میں تمام مہینوں کا سردار کہوں گا، حالانکہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے نہیں، لیکن عشق کی زبان کہتی ہے، عشق کا انداز کہتا ہے، دل عشق کہتا ہے کہ یہ تمام مہینوں کا سردار اس لیے ہے کہ اس مہینے میں سرور کائنات کی آمد ہوئی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پر، روحانی طور پر نہیں، روحانی طور پر تو سرکار دنیا جب قائم ہوئی تب سے تھے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب، ایک صحابی عرض کرتے تھے نا، یا رسول اللہ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کب سے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا میں تب سے ہوں جب اللہ نے نور تخلیق کیا، میں تب سے اللہ کا نبی ہوں۔ لیکن روحانی طور پر تھے وہ، جب جسمانی طور کی باری آئی تو وہ 12 ربیع الاول کا یہ پیارا مہینہ جس کا آج سے آغاز ہوا ہے، اس مہینے میں حضور پاک کی ولادت ہوتی ہے۔ مختلف کیا کہتے ہیں اس کو، تشریحات کی اگر میں بات کروں، مختلف کتب کی اگر میں بات کروں، مختلف تصانیف کی اگر ہم بات کریں تو تاریخ میں رد و بدل ضرور نظر آتا ہے، لیکن زیادہ تر جید علماء اکرام، جید مشائخ عظام کا کہنا ہے کہ 12 تاریخ تھی اور پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ تو کیا خوبصورت نظارہ تھا کہ جس نظارے میں سرور کائنات جیسی ہستی اس دنیا میں تشریف لائی۔ تو ناظرین، یہ مہینہ چہرے پہ شادابی لانے کا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ رکھنے کا ہے۔ کیوں نہ مسکراہٹ رکھیں؟ حضور کی آمد ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں بچہ ہو جائے، بھتیجا ہو جائے، بھانجا ہو جائے یا بھانجی ہو جائے تو ہم اس کی خوشیاں مناتے ہیں۔ بھائی بہن کی شادی ہو، ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ بھائی کی شادی ہے، ہمارے ہاں خوشی کا سما ہے۔ تو والدین بھی خوش ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی خوش ہوتے ہیں، پھپھا پھپھیاں، چاچے چاچیاں، مطلب سب کے سب خوش ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں کی شادی ہے، فلاں فلاں اس دنیا میں آیا ہے۔ تو ناظرین، کیوں نہ خوشی منائی جائے ان کی کہ جس کی آمد ہوئی ہے، ان کی آمد ہوئی ہے کہ جو تمام کائنات کے نبیوں کے سردار ہیں۔ یہ وہ پیارے ہیں کہ جو شب معراج جاتے ہیں، مسجد اقصی میں سب کی امامت فرماتے ہیں، ہے جی، تمام انبیاء کی امامت فرماتے ہیں۔ صف انبیاء کے امام سرور کائنات کی آمد کا مہینہ سٹارٹ ہوا، چاہتا ہے چہرے پر مسکراہٹ رکھیے، مسکرا کر بتائیے کہ ہاں حضور کی آمد ہوئی۔ میں اپنے گیسٹ پینل کا آپ سے تعارف کراتا چلوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا میں آپ کو کیا تعارف کراؤں، پہلے بھی بہت مرتبہ نور ہدایت میں تشریف لا چکے ہیں، اللہ پاک نے بہت عزتوں سے نوازا ہے۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے پروگرام کا باقاعدہ سے آغاز بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج، وبرکاتہ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ نے انتظار کے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں، نیٹ ورکس کے بھی ایشو رہتے ہیں، سارے معاملات، ٹریفک بھی ہیں، بڑی ایشوز ہوتے ہیں، لیکن ان سب کو آپ جو ہے پیچھے رکھ کر آپ آگے تشریف لاتے ہیں۔ یہ آپ کی کرم نوازی ہے اور آپ کی محبتیں ہیں جس کی وجہ سے نور ہدایت بھی
رواں دواں ہے انشاءاللہ. آپ جیسی شخصیات کا ساتھ رہے گا تو نور ہدایت بہت آگے کی طرف جائے گا انشاءاللہ. اور ناظرین حضرت صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرنے والی محترمہ بھی موجود ہیں جن کا نام ہے جی عائشہ اشرف. آئیے عائشہ سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور باقاعدہ میں عائشہ سے کہوں گا کہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی بھی سعادت حاصل فرمائے. السلام علیکم جی. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا. تو ہم پروگرام کا آغاز تو کر چکے ہیں، تو نعت مصطفیٰ کو ہم شامل کریں گے تاکہ ہمارے پروگرام میں چار چاند لگ جائے، اور آپ کی آواز ہوگی جی. میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. اور بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے یا رسول اللہ، بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے. اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. اور پھر تمنا زیارت نے کیا دل پہ چین یا رسول اللہ، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. اللہ پاک ان کی آواز میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اچھا عائشہ صاحبہ، میں آپ کو ربیع الاول کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب یقیناً ربیع الاول کا سلسلہ ہے، اس میں آپ کی محافل بھی بہت ہوں گی. میں آپ سے گزارش کروں گا میرے لیے، تمام ناظرین کے لیے، تمام سامعین کے لیے جو یہاں موجود ہیں، ان سب کے لیے خصوصی دعاؤں میں ان سب کو یاد رکھیے گا جن جن محافل میں آپ جائیں. اللہ پاک آپ کا پڑھنا سننا سنانا قبول فرمائے. ناظرین میلاد کا سلسلہ ہے، اسٹارٹ ہو چکا ہے میلاد، لیکن اس مرتبہ ہم نے عزم کیا ہے کہ اس میلاد میں ہم ختم نبوت کی بات کریں گے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے ختم نبوت کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے. اس لیے کی جا رہی ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کسی بھی طرح، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، چاہے وہ سندھ اسمبلی ہو، چاہے نیشنل اسمبلی ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے پاکستان سے باہر ہو، کہیں پہ بھی آپ ہو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گستاخ کہیں کوشش کرتا ہے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی. لیکن جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق چاہنے والے موجود ہیں تو یقیناً کوئی اس پہ ڈاکہ ڈال نہیں سکتا. جو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، کیونکہ یہ سرکار کے نبوت کی بات ہے، کوئی کمپرومائز اس میں نہیں ہوگا. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں، آئین پاکستان کی بات کریں، تو اس میں ہمارے علماء حق کا بڑا اہم کردار ہے کہ جس میں ختم نبوت کے حوالے سے بہت خوبصورت جو ہے
ترمیم بھی کی گئی ہیں، اور بہت سی مینس کہ مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری نہیں بلکہ بہت زیادہ خوشخبریاں ہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور آج ہم کوشش کریں گے ختم نبوت پر بات کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ساجد محمود صاحب۔ حضرت باقاعدہ کافی ٹائم ہم نے لے لیا، معذرت چاہتا ہوں، باقاعدہ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ختم نبوت دراصل یہ ہے کیا؟ حضرت میں چاہوں گا کچھ آسان لفظوں میں ہمارے ناظرین تک پیغام پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال اللہ تبارک وقال الرسول صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم لو کان نبی بعدی لکان عمر، او کما قال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد حمد و صلات کے انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ ایک مرتبہ پھر بندہ ناچیز کو ایسے خوبصورت پروگرام کے اندر مدعو کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا آپ کے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ بہت ہی اچھا ٹاپک آپ نے منتخب فرمایا، اور جب آپ اس ٹاپک سے متعلق گفتگو فرما رہے تھے تو اسی وقت میرے ذہن میں یہ سوال آیا جو آپ نے مجھ سے کیا کہ ہم بات ختم نبوت کی کرتے ہیں تو ہمیں عوام کو عام فہم اور سادے الفاظ میں بتانا چاہیے کہ ختم نبوت ہے کیا، یہ مسئلہ ہے کیا۔ دیکھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنا نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کی بعثت کے ساتھ ہی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہ ہر مسلمان کا پکا اور سچا عقیدہ ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لاتے ہی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب کوئی نیا نبی اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ یہ جو بات میں نے بیان کی ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین کسے کہتے ہیں کہ وہ چیزیں، وہ باتیں کہ جن کے اوپر اگر اعتقاد اور یقین اور ایمان نہ رکھیں تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ضروریات دین میں سے یہ بات ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر کوئی شخص کہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ ایک سے زیادہ ہے، معاذ اللہ، دائرہ اسلام سے وہ شخص خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح ضروریات دین میں سے یہ بات ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرے، پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، یقین نہ رکھے، ایمان نہ رکھے، اس نے ضروریات دین کا انکار کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بحیثیت خاتم النبیین، آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لے کر آنا، اس بات پر ایمان رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت، بچے بوڑھے نوجوان کے اوپر فرض و واجب ہے۔ کوئی شخص اگر اس میں ذرا بھی جھول لے کر آتا ہے کہ نہیں آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے، اگر مگر سے بھی اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہاں البتہ اللہ رب العزت نے جیسے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان فرمایا مفہوم حدیث کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ ان کو زندہ جاوید آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، جن کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہیں انہیں قتل کیا گیا، نہیں انہیں صلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ ان کا معاملہ لوگوں کے دلوں کے اندر مشتبہ کر دیا گیا۔ وہ قرب قیامت آسمانوں سے روئے زمین پر تشریف لے کر آئیں گے، لیکن اپنی نبوت کے ساتھ نہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے عمل پیرا ہوں گے، اور لوگوں کو اسی شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے وہ گویا کہ ارشاد فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانا نبی بعدی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، کوئی نبی ہوتا
تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہوتے. بے شک وما هو علی الغیب بدنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. بے شک. سرکار سب جانتے ہیں، یقیناً حضور جانتے تھے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اگر ہوتا تو عمر ہوتا. اتنی بڑی اعزاز کی بات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اچھا حضرت ایک سوال اچانک میرے ذہن میں آگے میں چاہوں گا، کیونکہ میں نے ناظرین کی وہ ترجمانی کرنی ہوتی ہے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں. یہ سوال کسی ایک کا تو ہوگا، اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا اور یقیناً یہ حقیقت ہے، جو تھوڑا سا بھی اس بارے میں سوچے گا دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو سوچ بیٹھے ہیں، جو اس پر عمل کر رہے ہیں، اگر کوئی ان کے بارے میں ہلکا پھلکا نرم دل رکھے تو ایسوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے مسلم، ایک ہے غیر مسلم. ٹھیک ہے، غیر مسلم وہ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، ان کے احکامات الگ ہیں. لیکن جو شخص دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ارتداد کر جائے، مرتد ہو جائے اور دائرہ اسلام سے کچھ ایسے معاملات کرے کہ وہ خارج ہو جائے، جس طرح یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو وہ آخری نبی ہونا نہ جانے، بلکہ یہ کہے کہ کوئی آ سکتا ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. لیکن مرتد بن کر، مرتد کے احکام الگ ہیں، کافر کے احکام الگ ہیں. کفار کے ساتھ آپ لین دین کر سکتے ہیں، کفار آپ کے ملک میں رہ سکتے ہیں، ان کے حقوق ہیں، لیکن مرتد کے حقوق نہیں ہوتے. یاد رکھیے گا، مرتد کے بارے میں بڑا سخت قسم کا حکم ہے دین اسلام کے اندر. ان کی ادنا سے ادنا جو سزا مرتد کی دین اسلام کے اندر جو حاکم اسلام کے اوپر لازم ہے کہ اس کو جاری فرمائے، وہ یہ ہے کہ اس کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیا جائے. اور یہ حکم جو ہے دین اسلام کے اندر موجود ہے. حاکم وقت اس بات کا فیصلہ کرے گا فوراً کہ اس نے ارتداد کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس نے کفر کیا، لہٰذا اس کو واصل جہنم کیا جائے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی بنا پر. بالکل حضرت، بہت بہت شکریہ، آپ نے وضاحت فرما دی. یہ بہت ضروری تھا، بہت سے ناظرین کو نہیں معلوم. مرتد کے حوالے سے بھی آپ نے بتا دی. اللہ آپ کے علم میں، عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. میں چاہوں گا اگلے پروگرام میں کل بھی آپ تشریف لائیں، ریکویسٹ ہے آن ایئر، تاکہ اسی پروگرام کو ہم کنٹینیو، اسی موضوع کو ہم کنٹینیو کریں. پروگرام کا وقت اختتام کی جانے میں، لیکن میں عائشہ صاحبہ سے گزارش کروں گا جاتے جاتے وہ کلام پیش کریں گی. انہی کے کلام کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. آپ سب سے گزارش، اپنا اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. مفتی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے دوبارہ شکریہ ادا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عائشہ صاحبہ. حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں، مبارک مبارک حضور آ گئے ہیں. خدائی کے غائی کے مختار آئے، نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے، نہ کیوں بارہویں ہمیں پیار آئے، نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیار آئے، کہ آئے اسی روز سرکار آئے. مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں، مبارک تجھے آمنہ ہو، مبارک تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے. مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک، مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک، تیرے گھر میں نبیوں کے سرکار آئے. مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں.